میں سب سے بہترین لوگ صحابی، سب سے زیادہ بہترین آئیڈیل نمونہ بننے کے لائق کون؟ صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام میں سب سے عظمت والے صحابی، سب سے پہلے نبی کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی کا دنیا میں ملا، حضرت ابو بکر کو ملا، پھر عمر کو ملا، عثمان غنی کو ملا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سارے صحابہ کرام کو ملے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہہ دیا کی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی، یہ صحابہ کرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کانو خیر ہذہ الامہ، اس امت کی سارے تمام امتوں میں سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام تھے۔ اور صحابی کسے کہا جاتا؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمن، جنہوں نے ایمان کی حالت میں مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی، ومات علی الایمان، اور ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا، جس کی موت آئی، سب سے بہترین۔ اور آگے یہ بیان فرمانے لگے وَعَامَقَهَا عِلْمًا، علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، اور دنیا والوں صحابہ کرام سب سے زیادہ گہرے علم رکھنے والے تھے۔ یوٹیوب پر تقریروں کو سنتا ہے، گوگل پہ الگ الگ فتوی تلاشا کرتا ہے، 4 دن گوگل پہ فتوے دیکھے، پتہ لگا 5ویں دن سے وہ اپنے آپ کو ایک بڑا عالم تصور کرنے لگا۔ آج بڑا بڑا عالم بنا، مفتی موبائل، عالم موبائل، یہ سارے موبائل کے ملا اور مولوی بنے پھرتے۔ آدمی پوچھتا ہے، مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ اب میں یہ سوال کر دوں گا، میرے پاس سوال کی گٹھڑی ہے، میں بڑے بڑے عالموں کو اپنے سوال سے ہرا سکتا ہوں۔ ایک بالکل جو موبائل دیکھا کرتا ہے راتوں دن موبائل دیکھتا ہے، اور وہ تصور کرنے لگا کہ میں سوال میں پھنسا ڈالوں گا۔ ہے جنہوں نے ورق گردانی کی، صحابہ کرام سب سے زیادہ علم والے، اور انبیاء کرام کی جنہیں وراثت ملی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فما خشیت الہی کے جو مالک ہوتے، جو اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے۔ کہنے لگی وَعَامَقَهَا عِلْمًا، علم کی اعتبار سے بڑی گہرائی نظر رکھنے والے صحابہ کرام، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، فرمایا تکلف بڑے کم کرنے والے، تکلف نہ کرنے والے صحابہ کرام۔ آج ہمارا گھر بنتا ہے، اس میں تکلف، لباس پہنا جاتا اس میں تکلف، آدمی قیمتی سی قیمتی لباس کھوجا کرتا ہے، کسی کے اندر کوئی سادگی نہ رہی، آدمی کی ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی در پہ آج سے پڑا ہوا ہے، اپنے ایک گھر بنا، اپنے ایک بلڈنگ بنی، اپنے ایک عمارت بنی، آدمی دیکھتا ہے میں نے 2 منزلہ بنا لی، پڑوسی نے 3 منزلہ بنائے، یہ کہتا میں اس سے کم نہیں، میرا تعمیری کام کل سے شروع ہو، اس نے 3 بنائے میرے 4 بنیں گے، اس نے
कुर्बानी के मौके पर एक बकरा ज़बह किए, मैं 2 बकरे ज़बह करूं? इसने 10,000 की मोबाइल खरीदे, मेरे पास 20,000 की मोबाइल होने चाहिए। आज हम और आप सबकत किस चीज में ले जाने लगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ईमान वालों, और मेरी उम्मत के लोगों, और मेरी उम्मत की बंदियों, और मेरी उम्मत के लोगों, सुनो, दीन के एतबार से अपने ऊपर को देखो, अपने सियालों पैमाने वाले को देखो, दुनिया के एतबार से अपने सीखे गुजरे को देखो। अगर ईमान के एतबार से देखना हो, सहाबाई किराम को देखो, उलमाए किराम को देखो, सहाबियात को देखो, सलफ़े सालिहीन को देखो, तबा ताबईन को देखो, मुहद्दिसीन किराम को देखो, हुज्जाजी किराम को देखो। और अगर फिर दुनिया को देखना हो, अपने से गरीबों को देखो, कल्लासों को देखो, मुहताजों को देखो, यतीमों को देखो, विवाहों को देखो। ख्याल ये है, मेयार ये है देखने का, लेकिन आज हमने और आपने मेयार अलग बना डाले। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये सबकत ले जाने वाले सहाबाई किराम थे, जिनकी तारीफ परवरदिगार आलम ने लोहे महफूज में लिख कर रखे, फिर जिब्रील के जरिए कुरान में उतारे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत है। ईरान से जंग हुई, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने तरफ से अपनी इस जमात का, अपने इस गिरोह का, अपने फौजियों का कमांडर बनाकर और ईरानियों से लड़ने के लिए भेजे। ईरान की तरफ से जो कमांडर आया, नाम रुस्तम, सहाबाई किराम को देखे, इनकी किरदार को देखे, उनकी अकल में कोई बात ना आई, ये लोग क्यों आज मुझसे लड़ने आए? क्या वजह है, किस वजह से ये लोग हमसे लड़ाई करने के लिए आए? ईरान की तरफ से जो कमांडर आया हुआ था, रुस्तम ने एक आदमी भेजे, एलची भेजे, रात की तन्हाई में आकर वो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात की कि ओ साद बिन अबी वक्कास, आओ, लड़ाई न करेंगे, झगड़े न करेंगे, जंग करना नहीं चाहते, आओ बैठकर जो भी मसला हो बातचीत के जरिए से अपने सारे मसाइल का हल निकालेंगे, जंग हम करना नहीं चाहते। साबिकून अल-अव्वलून, और सहाबाए किराम की जो तारीफ की, जो परवरदिगार आलम ने अपने रिजा की सनद अता की। दुनिया बगैर इम्तिहान के, कोई भी इदारा बगैर कोई इम्तिहान के किसी को भी सर्टिफिकेट, कोई सनद और कोई किसी भी तरह का कोई ओहदा नहीं देता। तो परवरदिगार आलम किसी को अपने रिजा की सर्टिफिकेट, अपनी रिजा की सनद, अपने रिजा वाली ये अदा क्यों किसी को अता करेगा? इम्तिहान जरूर लेगा। अब सहाबाए किराम में से साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी को, अब सादगी देखे, सादगी, जो जमीन पे चलते थे, अरश पे, जिनका जिक्र हुआ करता था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत रबीई इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने तरफ से एलची बनाकर भेजे। जाकर देखो ईरान की बादशाह का क्या मकसद है, ईरान की तरफ से जंग करने के लिए आने वाले कमांडर रुस्तम का क्या मकसद है, जाके पता करो। अल्लाह वालों, बादशाह की दरबार में जाना हो, हम और आप अपने कपड़ों को देखा करते, किसी मुखिया से मुलाकात का गरज हो अपने लिबास देखा करते, किसी सीएम से मिलो, पीएम से मिलने का इरादा हो, अपना बज़ाक़ता आप हम तकल्लुफ़ बड़े आला पैमाने पे अपने आप को बनाना चाहते
تھے, اپنا ایٹیچیوڈ الگ کر لیا کرتے, کسی اور کو پرے چھوڑ کر, پیچھے چھوڑ کر اب اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ پیمانے کا کہلانا چاہتے. ہم میں سے کوئی آدمی کو اگر یہ دعوت مل جائے کہ آپ کو نام کس کا لوں, اسلامک اسٹیج ہے, کسی سیاستدان نے بلا لیا, کسی نیتا نے, یا نیتا نے نہیں اس کی چمچے نے بلا لیا, بازار جائیں گے جوتے خریدیں, بھائی برانڈڈ جوتا دیجیو, پتا ہے میری پہنچ کہاں تک چلی گئی, ہاں مجھے دعوت آئی ہے, بلایا گیا ہوں, فلاں جگہ جانا ہے, فلاں نیتا سے مجھے ملاقات کرنی ہے, داروگا سے ملنا ہے, میری ملاقات ان سے ہونے لگی, کپڑے اچھے خریدے, بال اچھے بنوائے, پھر اس کی تیاری الگ چلتی ہے. صحابہ اکرام کی سادگی کو دیکھو, اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لو. جب وہ فوجی دستے میں موجود تھے, جنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے, پھٹے پرانے میں موجود تھے, جب یہ خبر آئی اسی لباس میں سادگی کے ساتھ چلے گئے, ہاتھ میں نیزہ اٹھایا, چلے گئے ایران کے اس کمانڈر کے پاس چلے گئے, رستم کے پاس جانے لگے, اور ادھر کو ذرا دیکھو تیاری چلی ہے, صحابہ کرام کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے, قالین لگاؤ, اچھی طریقے سے دربار کو سجاؤ, پھول پتیاں لگاؤ, بھلا آدمی کا آنا ہے, وہ آدمی تاکہ دیکھے, دیکھتے ہی اس کا دل نرم پڑ جائے, وہ ہمارا گرویدہ ہو جائے, آنے کی بات بڑی خاطرداری کی جائے. اور اللہ والو قالین لگا دیا گیا, دربار سجا دیے گئے, رستم بڑے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے, بادشاہی چہرہ بنا ہوا ہے. حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے, نیزہ لے کر گئے, اپنی تلوار لے کر گئے, جیسے داخل ہوئے قالین پہ, اپنے جو ننگے پاؤں سی چل رہے تھے, اپنے نیزے سے پورے قالین کو پھاڑتے پھاڑتے گئے, آگے چلا جا رہا ہے, پورے ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور قالین پہ وہ اپنا نیزہ مارتا جاتا ہے, قیمتی قالین ہے, خرید کے لایا ہے, اس کو نیزے سے پھاڑتے ہوئے ایران کے اس کمانڈر رستم کے پاس ہو جاتا ہے, اور وہ جا کر بادشاہ نے پھر کوئی بات نہ کی, یار ہے کیسا آدمی, قالین لگا دیا, اس کی کوئی قدر نہیں, اس کی نگاہ میرے دربار میں آنے کے بعد بھی یہ ہمت, آکے بٹھایا, کہنے لگے کیوں آئے ہو, کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہو, کیا مقصد ہے آخر. کہنے لگا مقصد کوئی نہیں, ارادہ کوئی نہیں, پراپرٹی بنانے کا کوئی ارادہ نہیں, دولت مند بننے کا کوئی ارادہ نہیں, ارادہ صرف یہ ہے جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اے کمانڈر, ہمارا کوئی ارادہ نہیں, ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں. یہ جو لوگ معبودان باطلہ کی عبادت میں تلا بیٹھا ہے, جو لوگ اپنے بادشاہوں کی عبادت میں تلا بیٹھا ہے, جو لوگ اپنے بڑوں کی پنجی تلے دبا ہوا ہے, جو اپنے حاکموں کی تلے محکوم بل کی دبا ہوا ہے, جنہوں نے اپنے غلامانہ زندگی کبھی ختم نہ کر پائی, ہم انہیں ایک بہترین زندگی دینے کے لیے آئے, جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن نزیق الدنیا الى وسعت الاخرہ. اور ہم اسے اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے چلے.
اسے بتلانے آئے دنیا کتنی تنگ ہے. وَجَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. ادیان باطلہ کی طرف سے، طرح طرح کی ازموں کی طرف سے، طرح طرح کی دنیا میں بنائے ہوئے دینوں کی طرف سے جو لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، اس ظلم سے نکال کر ہم ایک عدل و انصاف والے اسلام کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہوئے. ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد کوئی اور بالکل نہیں، کوئی اور مقصد بالکل نہیں. ہماری اکثر تقریر جو ہے، اکثر ہمارا موضوع کبھی آج تک میں جب سے تقریر کر رہا ہوں آج تک پورا ہوا ہی نہیں. پہلے تو لوگ بالکل مغرب بات کرا دیتے تھے، کہتے تھے آپ بڑے بڑے عالم آ گئے چھوڑ دو، اور اب آخر میں دے دیتے پھر کہتے مولانا سارے لوگ سو رہے ہیں اب چھوڑ دیجیے. تو چلے صرف ایک واقعہ 5 منٹ کے اندر میں مختصر بتلا دوں صحابہ کرام میں قربانی کی کیا جذبے تھے، اور میں بھی جذبہ جو لے کے آیا تھا کہ بیان کروں، سارے جذبے پہ پانی پھر گئے. چڑیوں نے، گڑیوں نے، بلبلوں نے سب کچھ اڑا کے لے کے چلا گیا. جو باقی بچے ہیں تو آپ لوگ، میں بچا ہوں بس. جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا بیان فرمایا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن کے عالم میں مکہ آئے، پتہ نہیں ابا کون ہے، اماں کون ہے، میں کہاں کا رہنے والا ہوں. مکہ چلے آئے، وہی پھر جوانی ملی، کاروبار کرنا شروع کر دیے. اتنے کاروبار میں پروردگار عالم نے ترقی دی، بڑے مالدار بن گئے، بڑے دولت مند بن گئے. تجارت میں ترقی پروردگار عالم دی کن کو؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئی اور صحابہ کرام مکے میں رہ کر ایمان محفوظ رکھنا ممکن نہیں، مکے میں رہ کر مسلمان رہ جانا ممکن نہیں. اور صحابہ کرام چلو یثرب کی طرف چلو، مدینہ کی طرف چلو، آج اپنے ایمان کو لے کر مدینہ چلے آؤ. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. صہیب رومی نے بھی اپنے تمام اثاثہ، اپنی تمام دولت گٹریوں میں باندھ کر اپنے اونٹوں پہ سوار کر کے جانے لگے. مکہ کے سردار لوگ آ گئے، کہنے لگے او صہیب، یہ دولت تو نے مکے میں کمائی، تجارت تیری مکے میں بڑی، مالداری مکے میں آئی، اب مکے میں کمائی ہوئی دولت مدینہ لے کر نہیں جانے دیں گے. اے صاحب، اگر تمہیں جانا ہو تلے تنہا جا سکتے ہو، یہ دولت جو تو نے مکے میں کمائی ہم ایک بھی دولت لے کر جانے نہیں دیں گے. دل پہ ہاتھ رکھو، سوچو اللہ والو، تہجد کا وقت ہے کہ اس وقت اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گزرا ہوگا. ساری دولت جو کہ زندگی بھر کا اثاثہ ہے، زندگی بھر کی محنت کی کمائی، بال بچے، گھر بار، سارے کچھ وہ تمام سردار لوگ چھیننے کے لیے چلے آئے. غلطی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کلمہ ادا کیے تھے. اب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ اے مکہ کے سرداروں، کیوں لڑتے ہو؟ کیوں مجھ سے میری دولت چھیننا چاہتے ہو؟ میں اگر یہ ساری دولت جتنا میں کمایا ہوں، جتنی میری جائیداد ہے، میں سوائے اپنے بدن پر اس اظہار کے میں تمام چیزیں اگر تمہیں دے دوں تو سودا پسند ہے؟ ہمیں جانے دو گے؟ وہ لوگ کہے ہاں ٹھیک ہے پھر چلے جانا، ہمیں تو مقصد ہے کہ تو اپنی دولت ہی پہ رکھ کے چلا جا، ہم چھوڑ دیں گے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اگر ہے تو تمہاری دولت کی ضرورت ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک لمحے کے اندر لوگوں سے کہا، لوگوں
लोगों ले जाओ मेरी दौलत, ले लो मेरी कमाई, ले लो मेरी तिजारत, ले लो मेरे घर बार, ले लो मेरी सवारियां। आज यहाँ से अगरचे मक्के से मदीना 450 मील के फासले पर है, और लोगों हमें कोई अफसोस नहीं, हमें कोई मलाल नहीं, और लोगों अगर तुम मुझे जान बख्शी कर देते हो, मदीना जाने की इजाजत दे देते हो, इसके एवज हमारी सारी दौलत ले लो, और लोगों मुझे मंजूर है, रख लो, मुझे जाने दे दो। चले गए, सारी चीजें रख कर पैदल निकल गए। हम आप रहते कहते मसलहत है भाई, मसलहत है, इसलिए मैं वहां पे हाथ नहीं छाड़ता। मसलहत कहां रहता हूं, बड़ी मसलहत के साथ रहना पड़ता है। वो गए मदीना तशरीफ ले गए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, इमामती करा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे सहाबा किराम को। साहिब रदियल्लाहु ताला गए, नमाज में खड़े हो गए, नमाज अदा की। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पीछे मुड़ के देखे साहब रूमी रदियल्लाहु ताला ने नमाज आपकी पीछे पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर, जरा उस मंजर को याद करो। अल्लाह वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, सलाम फेरने की बाद मुसल्ले पे बैठकर जिक्र व अस्कार किया करते थे, लेकिन उस वक्त सलाम फेरे साहिब रूमी पर नजर पड़ी, फौरन अपने मुसल्ले से उठ गए, साहिब रूमी रदियल्लाहु ताला को जाके गले लगा लिया। साहिब रूमी रदियल्लाहु ताला ने अभी कोई बात न की, देखे तो देखते रह गए। दिल से आवाज आई, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर। अल्लाह के प्यारे नबी, अगर चेहरे को भी खूबसूरती मिली, चेहरे को भी अगर चांद को भी जमाल मिला, चांद को भी खूबसूरती मिली, अल्लाह के नबी आपके चेहरे मुबारक सी मिली, देखते रह गए। हजरत साहब रूमी रदियल्लाहु ताला के कुछ भी बोलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज करने लगे, या सुहैब ऐ सुहैब रबिहतल बैया, रबिहतल बैया, रबिहतल बैया। ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे की सौदागरी की। किसने खबर दी साहब के माल को अपनी मान बचाने के लिए कुर्बान करने की? किसने बतलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह वालों, ये कोई लोग ही बयान कर सकता है देखो हमारे नबी आलिमुल गैब थे? नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। साहब सारी दौलत लुटा के आ रहा है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कहने लगे अल्लाह ने सारी चीजें दी, उसी की राह में कुर्बान कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, साहब तूने बड़ा सस्ता सौदा किया है, अगर तेरी उतनी दौलत लुटाने की एवज तुम्हें जन्नत मिल जाती है, तेरा ईमान अल्लाह कबूल फरमा लेता है, ऐ साहब खुश हो जाओ। ये बड़ा सस्ता सौदा है, खुश हो जाओ। इसलिए कि जन्नत यूं ही नहीं मिल जाया करती। लोग जलसे में भी, इजलास में भी आके सोता रहता है, कंबल और चादरें तान तान के, फिर कहता है जन्नत में जाएंगे। जन्नत हमारी ठेकेदारी है ना, क्यों मुसलमान के घर में पैदा हुए। और जानते मुगल आजम बड़ा खाते, बकरा भी खाते हैं, बकरा भी खाते हैं, छोटी काफ वाले भी और बड़े काफ वाले भी, ये सारी चीजें खाते। मौलवी साहब मुसलमान कैसे नहीं, रोजाना 2.5 किलो, कुछ आए ना आए वो हवाला से 2.5 किलो लेके आते हैं। पक्का मुसलमान है, बगैर उसके खाना हलक
نقش اندر نہیں جاتا۔ مسلمان ہونے کا یہ معیار اگر ہوتا، صحابہ کرام مدینے میں ایک بھی جانور نہیں چھوڑتے، مکے میں فتح مکہ ہو جانے کے بعد ایک بھی جانور نہیں چھوڑتے۔ میں ساری آیتیں جو لے کے آیا تھا، وہ حدیث ہے، وہ واقعات جو لے کے آیا تھا، میں مجبوراً یہیں پہ اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ الحمدللہ تمام لوگ مبارک بادی کے مستحق ہیں کہ رات چلی گئی اور لگ بھگ 7-8 گھنٹے سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا تو قبول فرما۔ پروردگار عالم اتنے بہترین پنڈال، اتنے اچھے انتظامات، لائٹ مائک مقررین کا انتظام جناب شیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ و تولا نے اپنے انتظامیہ کے ساتھ، جتنے ان کی انتظامیہ ہیں، جیسے میں سنا ہوں، مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے، اس جلسے کی کمیٹی میں جو ناظم بنے، جو سیکریٹری بنے، وہ جناب عبد الکریم صاحب بنے، اور بڑے بہترین انداز میں الہ العالمین اس جلسے کو منظم طریقے سے یہاں کی عوام نے بھی، یہاں کی انتظامیہ نے بھی پروردگارہ تیری رضا کے لیے چلایا۔ پروردگار عالم تمام مردوں کی بھی عورتوں کی بھی سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ کل پھر جب بیان ہوگا علماء کرام کا، ایک دن اور بچا یہاں کا بیان، پروردگار عالم تمام لوگوں کو خلوص دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مجمع میں آ کر الہ العالمین ہم سب کو واعظ حسنہ سے اپنے آپ کو مستفید کرنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی، دنیا میں کامیابی کے لمحے تلاش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما۔ پروردگار عالم کافروں کا، کفر کا، پلیدگیوں کا، غلیظی لوگوں کا کو منہ کالا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں و بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو تجار لوگ ہیں ان کی تجارت میں حلال کمائی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ کاروباری نہیں، یا اللہ انہیں بہترین کاروبار اور تجارت عطا فرما۔ جو سود کھانے والے ہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے نمازی ہے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم علماء کرام نے جو بیان کیے، سب سے پہلے علماء کرام کو، پھر عوام الناس کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔